بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پروگرام دیکھ میں ہوں آپ کا وہ اقبال شاہد. میرے اس وقت مہمان ہفتہ باجوہ بار ایسوسیشن کے اور منظر یاد صاحب کا بیوروکریٹ ہے اور سینئر کالم ہمارے ساتھ ہے، اور بھی دوست جوائن کرتے رہیں گے. آج کا جو ہارٹ اٹیک ہے وہ سب میرا خیال ہے کہ میں 6 آئی جی تعینات ہو گئے ہیں. سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ موجود ہے کہ سرکاری افسروں کی ایک ملازمت ہے، اس کے دوران ان کو پوری کرنے دی جائے. یہ ہے کہ اس کو کیا بیڈ گورننس کہیں گڈ گورننس کہیں ان کا اختیار کہیں، کوئی بھی سرکاری جو افسر ہے وہ جب تک آتا رہے گا وہ وہاں ٹکا رہے گا. خاص طور پر ڈسپلن فورسز جو سرن فورس ہوتی ہیں ان کے اوپر تعینات کرنے سے پہلے بہت زیادہ ورک کرنا چاہیے تاکہ وہ دل جمی سے عوام کی خدمت کر سکے. آپ نے دیکھا کہ علی شعیب دستگیر صاحب کی مشاورت کے بغیر عمر شیخ صاحب کا تعینات کیا گیا، پھر انہوں نے ایسے بیانات دیے، وہ بھی جرم ہے کہ اپنے یعنی ایک ہے ڈسپلن فورسز کے آئی جی کے، پھر لوگوں نے دیکھا کہ اجلاس ہوئے، چند افسروں نے اس طرف سے اجلاس آپ کے ساتھ. اس پر ہم بات کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب اس پر بھی ایک پوائنٹ سکورنگ اور سیاست کی جاتی ہے، اور میں میری اندرون سے بھی بہت زیادہ تباہی پھیلی ہوئی ہے. پنجاب میں بھی کچھ اضلاع ایسی اور بلوچستان کے ویسی حالت. ایک اہم ترین سٹوری ہم آج پاکستان کے بہت بڑے لیڈنگ ایک کالمسٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اے ایف جس میں ہم گرے لسٹ میں ہیں، سینٹ نے وہ بل کیوں منظور، اس کے اندر کیا کیا وجوہات ہیں اور اس میں سیاست کس رخ پر جا رہی، قاصد کیا ہیں، ڈیمانڈز کیا ہیں، اور پوری دنیا اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. پاکستان کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے ہفتہ باجوہ سب اسٹارٹ سے لیتے ہیں. آئی جی پولیس پنجاب، یہ تو ایک رولنگ سٹون کام بن گیا. آپ نے دیکھا کہ اسی گورنمنٹ کو اعزاز حاصل ہے پی ٹی آئی کو کہ یہ 6 آئی جی یہاں کمان سنبھالنے آ رہے ہیں. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہاں تک تو یہ صوبے کی سب سے بڑی ایک بڑا عہدہ ہے پولیس کا، اور یہاں پہ ایک ذہن میں رکھیے کوئی بھی ایسا جو کسی پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے یا ایس پی جاتا ہے یا ڈی پی او جاتا ہے یا کوئی بھی جاتا ہے تو اسے کم از کم تو 15 دن مہینہ تو ویسے ہی لگ جاتا ہے اس علاقے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو پوسٹ ہے یہ پورے صوبے کی ہے، اور اس میں جو آئی جی نے تعینات ہونا ہے اس کو کم از کم ٹائم چاہیے اپنے آپ کو سنبھلنے کا اور دیکھنے کا اور اپنے متحد افسران کا. کیونکہ جب بھی کوئی افسر وہاں پہ موقع پہ جاتا ہے، بڑا افسر لگتا ہے، اس کو اپنے آر پی اوز سارے دیکھنے ہیں، سی پی اوز سارے دیکھنے ہیں، وہاں ڈی پی اوز جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ سارے دیکھنے ہیں کہ وہاں پہ جو کرائمز ریٹ جو ہوتا ہے، ہر لسٹ ڈیلی کی ڈیلی آتی ہے ہر کرائم کی، ہر علاقے کی پورے صوبے کے اندر. اس لیے کسی آئی جی کا اس طرح یہ 6 آئی جی تبدیل کرنا 2 سال کے اندر یہ افسوسناک واقعہ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، یہیں مشتاق سخیرہ صاحب آئی جی رہے ہیں، بعد میں وفاقی موت سے ٹیکس لگے. جب 3 سال ان کی تعیناتی ہوئی وہاں پہ تو ان کو جب یہ نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے نکال دیا، تو انہوں نے سپریم کورٹ سے سٹے لے لیا تھا. دیکھیں جیسے آپ نے خود بتایا کہ 3 سال جو ہے ٹائم ہے کسی بھی پوسٹنگ کا، اس دوران آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے جو سروسز رول ہیں. لیکن دوسری طرف اگر جائیں تو اختیارات جو ہیں وہ بھی جو اتھارٹی کے پاس ہیں، وہ کچھ ریزن لکھتے ہیں. اب کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے جو معاملہ چل رہا تھا آئی جی صاحب کا اور سی سی پی او لاہور کا، اس دوران جو ہے بہت سارے جو ہیں سوال جو ہیں اٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی پریشان تھے اور یہ تماشا ایک لگا ہوا تھا. بہرحال کسی نہ کسی ایک کو تو اس میں قربانی دینی تھی، لیکن آئی جی صاحب نے جو کیا کہ جی انہوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کہ جی میں میری پسند یا میں جو افسر چاہتا ہوں یہاں پہ وہ آپ نہیں لگا رہے. یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. کیا عمران خان صاحب جب کرکٹ ٹیم میں تھے، میں خود ان کی ممبر رہا ہوں کچھ عرصہ، تو وہ اپنی مرضی کرتے تھے اور اپنا پلیئر لگاتے تھے. آج اگر آئی جی صاحب نے اگر اعتراض کیا تھا تو حکومت کو یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ان کو اٹھا دیتے.
راؤ صاحب وجہ یہ ہے کبھی بھی قابل تعریف باتیں تو رہی نہیں. ایک پتہ نہیں کب سے شروع ہوا, مجھے یہ تو خاص طور پتہ ہے کہ جنیجو صاحب کے حکومت کے دوران میں بھی کسی اسائنمنٹ میں وہاں موجود تھا, تو کچھ لوگ سکھ کا سانس لیتے تھے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کئی دفعہ جو افسر کسی ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے تو وہ تعارف کرانے میں پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ رہے گا. لوگ بھی پھر ظاہر ہے اگر کوئی حرکت کرتے ہیں, کوئی وہاں کرمنل ایلیمنٹ ہے, وہ بھی سنبھل جاتے ہیں کہ افسر کیسا ہے. وہ بھی عوام کے ساتھ کلوز رابطہ رکھتے ہیں. یہی باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سرکاری افسر لوگوں کے ساتھ کلوز رابطہ رکھیں گے. تو کب رکھیں گے جب ٹائم ہی نہیں ملے گا. یہ کب سے شروع کر رہا ہوں صاحب, یہ تو آج کی بات تو نہیں ہے. دیکھیے جی, پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال جو کیا جاتا ہے اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور آئی جی تھا نجف علی خان, پریزیڈنٹ ایوب کے زمانے میں. پریزیڈنٹ ایوب اس کے گھر جایا کرتے تھے, لاہور میں رہتے تھے جیو آر میں, اور وہ اپنے دھڑلے سے کام کرتے تھے کہ جی میرے پاس پورا اختیار موجود ہے. امیر محمد خان کے زمانے میں بھی آپ کو اندازہ ہے کہ پولیس سے کام لینے کا ایک طریقہ کار بنا ہوا تھا, انفارمل تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیف منسٹر آتا ہے, اور اس کی بھی ہے کہ مطلب اس میں پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی سب برابر ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی ہر چیف منسٹر چاہتا ہے کہ جی میرے کام ہوں, اور وہ کام بتا نہیں سکتا لوگوں کو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, وہ پبلک بھی نہیں کرنا چاہتا. تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک انفارمل ارینجمنٹ آئی جی کے ساتھ چلتا ہے کہ میری مرضی کے افسر لگاؤ, میں اسے جو بھی سلسلہ ہے کچھ کام کروانے ہیں. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایسے کئی بار ایسے بھی ہوا ہے کہ اپنی پولیس افسروں کو لگا کے بندوں کو مارا بھی گیا. اس کی بھی ہمارے پاس کیسز موجود ہیں اور ایف آئی آر میں مثالیں موجود ہیں جی, جعلی پولیس مقابلے میں. اب یہ طاقت کوئی بھی چیف منسٹر واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس نے غلط طریقے سے حاصل کی ہے تھرو رانگ ٹریڈیشن. رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے 3 سال کی پوسٹنگ ہوگی, لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کی ان گنت اس کے اندر ججمنٹس ہیں. باجوہ صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ افسروں کو ٹائم دیتا اور ان کی ایویلویشن کریں پراپر. لیکن یہاں جو ہے نا سر, یہ جو چیزیں ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں ان کے پیچھے ذاتی فوائد ہوتے ہیں. ہم لوگ کیونکہ ایک غیر منصفانہ سسٹم میں سانس لے رہے ہیں اور مجبور ہیں سانس لینے کے لیے, تو اس کے اندر جو ہائی پروفائل پوسٹنگز ہیں اور اسپیسیفکلی پولیس اورینٹڈ پوسٹنگز جو ہیں جس کے اندر پھر ان سے کام لیا جاتا ہے, اس میں بہت زیادہ سٹیکس ہیں پولیٹیکل ایلیمنٹ کے. جو ذہین ترین لوگ ہیں سروسز کے, وہ اپوزیشن سے بھی بنا کے رکھتے ہیں, وہ حکومت سے بھی بنا کے چین آف رکھتے کمانڈ ہیں. تو ٹوٹ جاتی ہے سر چین آف کمانڈ تو اگر ہوتی تو ملک کا یہ حال ہوتا. چین آف کمانڈ مجھے آپ بتا دیں, کیا سویڈن کے حالات کیوں بہتر ہیں؟ مجھے آپ اس چیز کا, میں آپ کے توسط سے سوال کرتا ہوں. امریکہ میں میئر کی اور آگے جو اس کی پولیس ہے, کسی کی مجال ہے کہ ان کے وہ ادھر ادھر کر جائے بات؟ اور کیا آپ تھوڑا اس پر روشن ڈالیں کہ وہ آپ کو غالباً یاد ہوگا جب یہ پاور ڈیوائڈ ہوئی تھی ایک زمانے میں, وہ بڑے مشہور ایس ایس پی لاہور تھے جو آئی جی ریٹائر ہوئے, پھر اب بھی ماشاءاللہ کسی جگہ بڑی اہم اسائنمنٹ پر ایک مخصوص پارٹی کے عہدیدار ہیں, ان کو سینیٹر بھی بنایا گیا. جی جی تو جب ڈائریکٹلی جب ڈی ایم جی کے یعنی انڈر یا ڈپٹی کمشنر کے انڈر ایس ایس پی ہوتا تھا تو تھوڑا سا بیریئر تھا. جب ان کا ڈائریکٹ ہی کام کروا لیتے ہیں, کیا ضرورت ہے درمیان میں کسی بندے کو ڈالنے کی؟ تو پھر وہی اختیار چلتے چلتے آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ اصل میں جنرل نقوی صاحب کی ایک ضد تھی, اور میں ان کے سامنے کئی بار میں نے آرگیو بھی کیا ہے. میں اس وقت بلوچستان میں سیکٹری تھا, مختلف مقام پہ میری انٹریکشن ہوا, اور ہم 20-25 افسر تھے جنہیں وہ بلاتے تھے. اس میں ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, مجھے نہیں سمجھ آئی. کوئی ذہنی مسئلہ تھا, کوئی ذاتی پرخاش تھی. ذاتی تو رحیم یار کا مسئلہ ان کے اپنے چلے, وہ تو رئیس عباس زیدی صاحب کے ریفرنس سے بات ہوتی ہے, لیکن رئیس عباس زیدی انتہائی شریف النفس آدمی ہے اور بڑا اچھا بھلا آدمی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ ملک کو آپ نے چلانا کیسے, یا آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے چلانا نہیں ہے, اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا. آپ جب گورنمنٹ میں آئے ہیں, میں نے چیف منسٹرز کو دیکھا, آپ نے بھی چیف منسٹرز کو بہت زیادہ دیکھا ہوگا, باجوہ صاحب نے بھی دیکھا ہوگا. چیف منسٹرز جب آتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں, پریس کانفرنسز شروع میں 100 دن دے دیں, کمال کر دیں گے. ایکچوئل بیہیویئر میں 19-20 کا فرق. اچھا, یہ تو نہیں کہیں جب جو گروپ بنا ہے, سنا یہ ہے کہ ایسی اسکینڈل زمینوں کے آئے ہیں
جو یہاں گروہ کام کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس افسر بڑے بڑے امیر ہو چکے ہیں، اور آپ ڈیفینس چلے جائیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، درجنوں کے حساب سے کوٹیاں ہیں، یعنی باقاعدہ طور پر پچھلے دور میں بھی رہے، اس سے پچھلے دور میں ہر جگہ وہ میلٹ ہو جاتے ہیں، ساتھ مل جاتے ہیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا یہ بالکل۔ ابھی یہ ایک گروپ جنہوں نے میٹنگ کی ہے کہ ہم ایک تو آج انہوں نے کہہ دیا ایڈیشنل آئی جی صاحب فائنانس نے، میں نے کام ہی نہیں کرنا، یہ چین آف کمانڈ ٹوٹتی جا رہی ہے، کل کو کیا کریں گے؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ سوائے آرمی کے ہمارے پاس کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کئی صوبوں کے چیف منسٹرز کو بھی بے بس کر دیا جاتا ہے، جیسے پنجاب کا چیف منسٹر بے بس ہے، ایسے ہی ٹھیک ہے، اپنی مرضی کا آئی جی اگر وہ لایا ہے یا اپنی مرضی کے ایک جو آئی جی لگوایا تھا انہوں نے واپس بھیجا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس میں ادارے کس طرح توہین نہ کرے، باقاعدہ اپنی مرضی شامل ہی نہ ہو، باقاعدہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ راؤ صاحب کی ذرا جی بھائی صاحب، اس پر کم از کم ان کی کمیٹی یا خود اس کا بایو ڈاٹا، اس کی بیک گراؤنڈ، اب یہ جو نئے آئی جی صاحب ان کا بھائی بھی یعنی آئی جی ہی تھا صوبہ ادھر کے پی کے میں، تو وجہ یہ پہلے کیوں نہیں اسٹڈی کرتے کہ یہ کون بندہ ہے؟ اصل میں اقبال صاحب میں گزارش کروں گا، جیسے راؤ صاحب نے کہا کوئی بھی صوبہ ہو اس کا وزیر اعلیٰ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیکھو آئی جی سے زیادہ کام وزیر اعلیٰ نے کرنا ہوتا ہے، ایسا ہی وہ اس کا ماتحت ہوتا ہے آئی جی۔ دوسری بات، وزیر قانون جو ہوتا ہے وہ رائٹ ہینڈ ہوتا ہے کسی بھی وزیر اعلیٰ کا، اور لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے آئی جی پولیس یا چیف سیکرٹری، یہ ایک ٹیم ہوتی ہے پوری۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس گورنمنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی، نہ ان کے پاس وفاقی وزیر اپنا ہے، وہ ایم کیو ایم کا ہے۔ اگر پنجاب کے اندر ان کے پاس وزیر قانون جو ہے، وفاق میں بھی وزیر قانون ایم کیو ایم کا ہے، اور صوبے کے اندر جو وزیر قانون ہے وہ بھی کاف لیگ کا ہے۔ ان کا آپس میں کوئی بھی رابطہ نہیں ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر قانون کا۔ اس لیے یہاں پہ بھائی صاحب کھار کے زمانے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، آپ کو پتا ہوگا 72 میں، اس وقت بھی بغاوت۔ میں اب بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب جس طرح ہم نے یہ چھوٹی ٹرانسفر نہیں ہے، اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں آئندہ آئیں گے کہ تو گروپ بن چکے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں مینج کر کے وہ آئی جی کو نہیں ٹکنے دیں گے، کوئی سی سی پی کو نہیں ٹکنے دے گا، کوئی ایڈیشنل آئی جی کو نہیں ٹکنے دے گا، تو اس طرح تو صوبے میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا رہے گا۔ دیکھیے جیسے راؤ صاحب نے بات کہی کہ ہمارا جو منظم ترین ادارہ ہے وہ فوج ہے۔ الحمدللہ۔ جی میں گزارش کروں گا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے کے اندر حالات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں مختلف جو ہیں گروپ جو ہیں کی شکل میں ایک گورنمنٹ تشکیل دی گئی ہے جو مختلف گروپوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ سی سی پی آپ کو پتا کہ کیا ہوتا ہے؟ جی وہ جو بات ہے، اب جہاں پہ جب یہ بات ہوئی، اب کیونکہ لاہور کے اندر جو ایشو ہے بہت بڑا، وہ ہے پراپرٹی ٹائکونز کا، اور سب سے بڑا پراپرٹی ٹائکون یہی پہ ہے۔ اور آج کل میں ابھی بتا رہا ہوں، کل مجھے ایک پراپرٹی ڈیلر نے بتایا جی یہ فیز ہمارا 7 ہے ڈی ایچ اے کا، جس کی فائل 1 مہینہ پہلے جو تھی 70 لاکھ میں کوئی نہیں خرید رہا تھا، آج وہ 2 کروڑ سے اوپر چلے گی۔ یہ حالت ہے اس وقت پراپرٹی کی آپ کی۔ اور اس میں جو آج تھوڑی سی باتیں کچھ چینلز پہ چلی بھی ہیں، کچھ ایشوز آئے بھی ہیں کہ جناب یہ کیونکہ آئی جی صاحب جو موجودہ ہیں اس طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، پراپرٹی جو اوپن ہے، یہ تو اوپن ہے، یہ تو ہے کہ وہ جو قبضہ، جب تک آپ یہ جو مافیا جو ہے قبضہ مافیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ سی سی پی عمر شیخ ایک اچھی ریپوٹیشن کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر یہ راؤ صاحب لاہور میں آدمی کو لگانے کے لیے، کیونکہ اربن آئز ہے نا، جو افسر یہاں کئی دفعہ سروس کر کے گیا، جس طرح آپ نے دیکھا ذوالفقار کو من صاحب کمشنر لاہور لگے ہیں، تو یہی میجسٹریٹ اے سی رہے ہیں، تو ہر بندہ جانتا ہے کہ لاہور میں تو بڑا ایسا کمپیٹنٹ افسر لگانا چاہیے کہ یہ اس کی یہ تو پورا پنجاب کا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہم ترین ہے۔ آئی جی کی متعلق بات کر رہے ہیں یا آپ سی سی پی او کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، سی سی پی او تو بہت جونیئر افسر ہے، مطلب اس کے متعلق اس کی ایک ریپوٹیشن ہوگی، اس کا ایک ٹریول ہوگا پورا لاہور میں، اس نے کتنا کام کیا، ریلی ڈونٹ نو، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں شعیب کو جانتا ہوں جو آئی جی بھی گئے ہیں، وہ میرے اسکول کے، ہم مطلب اسکول میں ہم اکٹھے تھے، ہی واز لیول آف جونیئر ٹو می ان کیڈٹ کالج حسن عبدال، تھوڑا سا ان کو میں جانتا ہوں۔ لیکن سر مجھے آپ بتائیے کہ ڈیفنس لاہور کی بھی بات ہوئی، پراپرٹی آپ کی 2 کروڑ کی ہو گئی، 3 کروڑ کی ہو جائے گی۔ ایچ بلاک پارک جو ہے اس کے ارد گرد جب خواتین اور مرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل والے آتے ہیں، پستول دکھاتے ہیں اور موبائل چھین کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ میں ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں، اب آپ آ جائیں علامہ اقبال، کسی اور طرف چلے جائیں، رابری، تھیفٹ، چوری، قبضے،
اس وقت اتنے ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا. اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ میں ایک رائٹر جو کہ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں اور میں انہیں 34 سال سے جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے, مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں اور کالم بہت خوبصورت لکھتے ہیں. سر وہ تو بائی نیم بتا رہے ہیں کہ قبضے کہاں ہو رہے ہیں ملتان میں, ساؤتھ میں, کون سا آدمی کر رہا ہے, وہ یہاں تک لکھ کے دے رہے ہیں اوپن, کچھ نہیں ہو رہا. مجھے کبھی جو کام اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صاحب کا بھی ہمارا یہ گارڈن ٹاؤن میں ہمارے اپنی چھوٹی سی کمیونٹی میں 11 ڈکیتی ہوئی, ان میں میری ڈکیتی بھی شامل تھی. میں ویسے بات کر رہا ہوں تو اس میں جب باندھ شاند کے بعد نوکروں ملازموں کو انہوں نے وہ لوٹ لاٹ کے لے گئے تو تھانہ جو ہے انہوں نے جب وہ ایف آئی آر درج کی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے نہیں آنا کرنا بار بار, آپ پھر تلاش کریں تو مجھے بتا دیں, اور وہ بھی اللہ کے فضل سے کبھی نہیں آئے. 11 کی 11 ڈکیتیاں وہ ایک بھی ٹریس نہیں کر سکے. یہ پولیس کا حال ہے. اس کو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیسنگ سسٹم یا تو وہی پھر جو اس کی تباہی بربادی میں جنرل نقوی کر کے گیا ہے ڈیولیوشن کے طور پر, دوبارہ اس پر سوچنا پڑے گا, ورنہ پولیس شتر بے مہار ہے. یہ آئی جی آئے اور کو آ جائے, اختیارات اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں پیسہ بڑا انوالو ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پراپرٹی آئیکونز ہیں. تو ناظرین اب ہم مل گئی شب صاحب. اچھا پلیز. السلام علیکم میڈم. جی السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل. آپ سنائیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھٹا آئی جی آ گیا, لوگوں کو یہ تو تھا کہ آپ پی ٹی آئی آئے گی اور خاص طور پر سرکاری افسر دل لگا کے کام کریں گے, کوئی رزلٹ اورینٹیڈ ہوگا, وہاں ہم کو کوئی سہولت ملے گی. تو یہ کیا کس طرح سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ یہ جی سارا بلکہ عوام کے لیے ہی بار بار جو اتنا اپنا ہم بیٹھ کے ڈیلیبریشن کر کے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں وہ سارے انہوں نے اتنا پولیٹیسائز ہوئے تھے اور وہاں پہ ہر ایک شعبے میں کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جہاں پہ اس کو کہتے ہیں نا کیت الرجال, یعنی کہ اچھے لوگ جو صرف ایک پولیٹیسائز ہونے کے ابو ہوں, آپ کو ملتے نہیں ہیں. اتنا مشکل ہے لوگوں میں, انہوں نے اتنے سالوں سے اتنا خوف پیدا کیا ہوا پی ایم ایل نواز نے یہاں اس خاص طور پہ پنجاب میں, جو کہ ایک آپ کا چیف منسٹر اپنی انگلی ایک ہلاتا تھا, ایک سائڈ پہ اس کے ہی کھڑا ہوتا تھا ثناء اللہ صاحب. تو بس یہ پورا صوبہ انہوں نے دہشت سے چلا رہے تھے, جس کو کہ قصے لاہور کہا جاتا تھا. جہاں کہیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ ایک آپ ان کا حالت دیکھیں, جب آپ آئی جی لگاتے ہیں, جب افسر لگاتے ہیں, ان انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹیں ہوتی ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, اسے نوکری کی ہوتی ہے, آپ پہلے کیوں نہیں سوچتے یہ بات؟ دیکھیں میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ رپورٹ ان کی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح کام کریں گے, لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکتے, کسی وجہ سے ان پہ ایسا پریشر آ جاتا ہے کہ ایک حد سے آگے وہ نہیں پرفارم کر سکتے. تو ہم نے کوئی ضد تو نہیں کی ہوئی نا کہ کیونکہ ہم نے یہ ان کو لگا کے دیکھیں, پولیس آپ کی ایک جو ہے یہ لا انفورسنگ ایجنسی ہے, اس کا ایک بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. تو یہ اس کو ہم نے کس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کے پی میں پولیس کو صحیح کیا تھا, لیکن یہ پنجاب میں تو اتنا ایک صوبہ اتنا بڑا اور اتنے ظلم سے یہاں پہ اتنے سال, یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ سارے جعلی پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مار مار کے لوگوں کے دل میں دہشت ڈالی ہوئی تھی. ایک آپ کا یہاں پہ انہوں نے ہوم منسٹر غلطی سے پی ایم ایل نواز کا اچھا لگ گیا تھا, وہ خانزادہ صاحب, اور اس نے شروع کیا تھا دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خلاف. جب انہوں نے شروع کیا کام تو کس طرح ان کو بلاف سے اڑا کے دکھا دیا کہ آئندہ جو کوئی ہمارے خلاف کام کرے گا تو ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ساری باتیں دیکھیں یہ ہیں محترمہ, بات یہ ہے کہ آپ 2 سال عرصہ بڑا ہوتا ہے, آپ دیکھیں پولیس کا سسٹم بدلا نہیں ہے, اسی طرح تھانوں میں آپ پتہ کروائیں جا کے جو برا حال ہے اسی طرح بدلا تو کچھ نہیں. تو نا آپ کہیں کہ نہیں, دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں کہ ہم بٹن دبا کے کریں گے, لیکن پھر بھی ہم نے کچھ فرنٹ ڈیسک وغیرہ بنایا ہے, آپ جائیں آگے سے بہتر ہے. میں نے دوبارہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ 2/3 آف پاکستان از پنجاب. تو یہاں پہ انہوں نے اتنے کھلے, ان کے کیا چھوٹو کہاں گینگ, ان کے کوئی ہر طرف انہوں نے اپنے لوگوں کو, یعنی کہ یہ سوائے اس کے کہ ہمارا رول ہر طرح سے ہو, انہوں نے ہر قسم کے لوگوں کو, خاص طور پہ پولیس کو نہ یہاں پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ سی سی پی او لاہور جو ہے ان کا آئی جی کا یہ مسئلہ نہیں تھا, یہ وجہ کو اور تھی, یعنی آئی جی کے خلاف کوئی ریزرویشن بہت جی. یہ تو ابھی آپ پتا آپ کو چلے گا کہ کس طرح سے ان کو ٹیلی فون اور کیا کیا دھمکیاں, سی سی پی او کو سب کو, یہ تو بڑا ایک لمبا ایک ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, ہمیں اس بات کا خوف نہیں کہ لوگ ہمیں کریٹیسائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم نے پبلک کو صحیح طرح سے ان کو ان کے لیے قانون کی جو ہے اس کو صحیح طرح سے مہیا بھی کرنا ہے, ان کے لیے لا انفورسمنٹ بھی صحیح طرح سے ہونی ہے.
اور ہم نے یہ بالکل انشاءاللہ آپ دیکھیں ٹائم اس لیے لگے گا کہ بہت بڑا صوبہ ہے. بہت شکریہ، لیکن انشاءاللہ یہ کر کے ہم رہیں گے بہت انشاءاللہ. شکریہ آپ نے کمنٹ وقت دیا. تو یہ بھائی صاحب ان کا تو یہی ہے کہ ظاہر ہے وہ تو پی ٹی آئی کا موقف تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کے لیے ایسا کر رہے ہیں. تو ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں گے. شاہین صبائی صاحب نے ایک بہت بڑا لکھا ہے، کالم لکھا ہے، اس کے متعلق انہوں نے آنکھیں کھول دی ہیں کہ ایف ٹی اے ایف جو ہے جس میں ہم گرے لسٹ میں ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ بل سائلنٹ میں مسترد ہو گیا تھا. تو یہ اس موضوع کو ہم بریک کے بعد اس پر ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ راؤ منظر یا صاحب بھی ذرا اس پر کافی روشنی ڈالیں گے. تو ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. 5-6 دفعہ ایم پی. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ پاک کا شکر. اللہ پاک کا. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو ظاہر ہے کہ پچھلی حکومتوں میں بھی یہی جو آپ لوگ چھوڑ کے وراثت گئے ہیں، آئی جی چھٹا آ گیا ہے. آپ بھی تو دور سے بلاتے تھے کہ ادھر آؤ داڑھی والے. میں تو ابھی تو جانتا ہوں کہ آئی جی ہوتا تھا تو وزیر اعلیٰ جس طرح بلاتے تھے، یہ بھی وہی حال ہو گیا. برقی صاحب تھے، اس طرح کی بات نہیں چودھری صاحب، اس طرح کی بات نہیں. وہ برقی صاحب تھے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس طرح تو کوئی آئی جی بدلے ہی نہیں. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں جتنے انہوں نے آئی جی بدلے ہیں، یہ تو کبھی 3 سال میں 2 سال میں کتنے آئی جی بدلے ہیں ہم نے، آپ دیکھ لیں. چھٹا آ گیا ہے. 3 سال سے کم ہم نے کسی کو نہیں رہنے دیتا. طارق سیم ڈوگر کو دیکھ لیں، چوہی سردار جتنے بھی رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ تو بیچارے اس طرح ہی سمجھتے ہیں کہ آئی جی کو منشی تانے کا بدلنے کو مارو. نہیں کام نہیں کرے گا تو پھر کیا کریں گے؟ بندہ ہی آپ کا نکل آتا ہے. نہیں انہیں کام چاہیے کہ آئی جی سے، یہ تو بتائیں ذرا وہ کون سا کام ہے جو لا اینڈ آرڈر ہے، آپ پر حملہ ہوا، آپ کو اٹھا کے لے گئے، نہیں کام ہوا تو اس طرح دیکھیں. یہ تو حملے سے بعد میں آیا نا آئی جی. میں یہ کہتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے، نوٹس لینا چاہیے، لیکن میری وجہ سے بدل رہے ہیں. یہ کسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے آئی جی کو نہیں ٹرانسفر کر رہے. یہ صرف چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کریں اور افسروں کے اوپر اپنا پریشر رکھیں. اگر تو یہ کسی ظلم یا ناانصافی کے خلاف بدلتے تو ٹھیک تھا کہ اس کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے. اس کے بیچارے آئی جی کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے تو انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے. یہ ایسا تو نہیں ہے اختیارات. تو میاں صاحب پتہ ہے کہ یہ بلیم گیم نہیں ہے، خدا کا نام ہے. آپ کے زمانے میں بھی کس کے پاس اختیارات تھے؟ آپ ایسا جو تھا دیا تھا تو آپ غریب. یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج اگر سارے کیس جو آن گراؤنڈ ہو رہے ہیں سارے رجسٹرڈ ہوں اور ڈکیٹی چوری کا جو ریشو بڑھ گیا ہے، آپ یقین جانیے آئی جی اور چیف سیکرٹری کے پاس کوئی اختیار نہیں. یہ جتنے بدل رہے ہیں بندے یہ خود بھیجتے ہیں. اب تو بیوروکریسی کے درمیان اتنی بد اعتمادی کی فضا ہے کہ وہ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ دیکھیں سی ایم نے جو لائسنس دیا ہے اس کا شراب کو ڈال رہا ہے سیکرٹری کے اوپر. کون سیکرٹری ان کے ساتھ کام کرے گا؟ وہ سارے اس میں پتہ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ یہ کیس ہے، ہم اسی پر رہتے ہیں کیونکہ ٹائم کی شارٹیج عام طور پر ہوتی ہے. میاں صاحب آپ نے بھی آپ حصہ صاحب نے ڈالا تھا. آپ دیکھیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں کہاں سے شروع کریں؟ سارے ہوٹل زیادہ زیادہ دے گیا، یعنی ایک ہی پی سی بن گئے. پھر آپ لوگ آئے تو آپ نے فیڈرل جج بھیج دی اور پھر نہیں. دیکھیں جو میری بات سنیں نا، اگر اختیار وزیر اعلیٰ نے خود استعمال کیا ہے تو اگر وہ اس کی بھی سزا وہ تو نیب میں جا رہا ہے نا. اچھا اب یہ بتائیے، دوسرا سوال آپ سے کرتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جب تک آئی جی کو پورا ٹائم نہیں دیا جائے گا، ڈی پی او کو نہیں دیا جائے گا، سی سی پی او کو نہیں دیا جائے گا تو کیسے کام چلے گا؟ اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے بندے، آپ یورپی یونین میں بھی ایک اہم عہدے پر ہیں. تو یہ جو ایف ٹی اے ایف ہے اس میں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانا ہے. تو آپ نون لیگ والے ڈٹے ہوئے منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں ادھر، ٹیرر فائنانسنگ کی طرف جا رہے ہیں. ملک میں جتنے نیب کیسز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی صورت حال ہے، ملک کیسا ہے، تو اس پر آپ ووٹ نہیں دیتے. سیشن جوائنٹ ہوتا ہے تو آپ ان کے اکثر کیا کریں گے؟ نہیں، آپ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کسی کو خواہ مخواہ کہہ دینا، یہ جو احتساب ہے وہ ہے ون سائیڈڈ، صرف لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ احتساب تو وہ ہوتا ہے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کرے. اگر یہ افسروں کو بدلتے نا، سب سے پہلی بات ہے ایک بندے نے کام نہیں ٹھیک کیا، وہاں کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں، کسی ڈی پی او کا آپ اس وجہ یہ وجہ بتاتے ہی نہیں، صرف یہ وجہ ہے کہ یہ جی ہمارے ایم پی ایم این اے کی مرضی نہیں کرتا اس لیے سے بدلتے.
نہیں اور میں تو اس نیشنل طرف- اسمبلی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نیشنل کی سوچ کیوں سینٹ لوگ نہیں رکھتے، پارٹی کی طرف جواب دیں کہ ایم این اے یا سینیٹر ہیں تو وہ اس بل کو پاس کریں، کیوں نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں، جب میں بیٹھا ہوا ہوں بل آتا ہے اور بل ہم نے سوچ سمجھ کے اس کے اوپر ووٹ کاسٹ کرنا ہے نا، اس کی شک کوئی ایسی ہو جو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. جب بھی اسمبلی میں لیجسلیشن ہوتی ہے جو ان کی صورتحال ہے، اپوزیشن شور مچاتی رہے گی اور اسپیکر انہیں ٹائم ہی نہیں دے گا. جب ان کی بات نہیں سنی جائے گی وہ واک آؤٹ کر کے چلے جائیں گے، یہ پیچھے سے بل پاس کر لیں گے. کون سا بل انہوں نے نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں پاس کیا ہے جس میں اپوزیشن بھی بیٹھی ہوئی ہے؟ اپوزیشن کا نقطہ نظر لیں، اس کے بعد ووٹنگ کے اوپر آ کے اپنا بل پاس کروائیں. یہ تھے جتنے بل انہوں نے بجٹ اس طرح پاس کیا کہ اپوزیشن کو واک آؤٹ کروا کے بجٹ انہوں نے پاس کیا. ان کی کون سی چلو بات میں ہے؟ صاحب بڑی مہربانی، ہمارے پاس ٹائم تو اسمبلی کا کسی وقت پھر بات کریں.